पेश है गुड मॉर्निंग J&K। آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھنچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طیبہ کی جانب تکنے والو، آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو، دیکھو کدے دل جوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں پروگرام کے ایک اور شمارے میں، اور اپنے مقررہ وقت پر پروگرام کے میزبان اس شمارے کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ امید اور دعا آج بھی یہی ہماری لبوں پر کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں اور زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ ہے اور عشر رحمت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، عشر مغفرت میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ آج جمعہ کا بھی بابرکت اور متبرک دن ہے، تو اس ایک اور نئے اور مبارک دن کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین، آج 10 ماہ رمضان ہے اور آج کے دن کو ہم یوم وصال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے طور پہ مناتے ہیں۔ سید المؤمنین جو ایک بہت ہی مالدار خاتون تھی، آسودہ حال خاتون تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد انہوں نے دین اسلام کی فلاح کے لیے، دین اسلام کے پھیلاؤ کے لیے اتنا مال خرچ کیا کہ جب وصال کا وقت ہوا تو ان کے گھر میں فاقہ کشی کا عالم تھا۔ عالم یہ تھا کہ چراغ کو جلانے کے لیے گھر میں تیل نہیں تھا۔ اور ایک واقعہ ان کی وصال کا یہ ہے کہ ان کی بچپن کی سہیلی ان کی خبر پرسی کے لیے آئی جب وہ علیل تھیں، بیمار تھیں، تو آ کے کہا کہ ختیجہ میں اتنے سال تمہارے پاس نہیں آئی، لیکن اب تمہاری فکر مجھے تمہارے پاس لے آئی کیونکہ اب آخری لمحات لگ رہے ہیں تمہارے۔ تو مکہ میں یہ سننے کو ملا کہ مکہ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ختیجہ کا انتقال جب ہوگا تو اسے ہم مکہ میں دفن ہونے نہیں دیں گے، تو تم ایک بات کر لو کہ تم یہ کہو کہ میں نے یہ کلمہ جو ہے دل سے نہیں پڑھا، میں نے بس اس لیے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند تھے تو مجھے مجبوراً پڑھنا پڑا۔ تو اگر تم یہ کہہ لیتی ہو تو میں گواہی دے دوں گی، اور جو مکے کے سردار ہیں ان سے یہ کہوں گی کہ انہوں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا، کہا کہ ایسا میں بالکل نہیں کروں گی، کیونکہ یہ کلمہ میں نے تب پڑھا جب عقل و خرد نے میرے تلوے چومے، اور بار بار اپنے ہوش و حواس میں تھی، میں اس لیے نہیں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند تھے۔ میں نے اس لیے پڑھا کیونکہ یہ دین حق ہے، یہ حق کی بات ہے اور سب کو پڑھنا چاہیے یہ کلمہ، اور جو اس دین میں ایک انسان کی زندگی کو بسر کرنے کا ایک طریقہ جو یہ دین حق ہمیں سکھاتا ہے، وہ طریقہ ہی سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اس سہیلی نے کہا کہ تم یہ کہہ تو رہی ہو اس وقت، پھر دوبارہ سوچ لو، لیکن کہا کہ میں دوبارہ بھی میرا یہی جواب ہوگا۔ تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور حضرت ختیجہ کی خبر پوچھی کہ خیریت پوچھی، آپ کیسی ہیں؟ تو حضرت ختیجہ نے در جواب عرض کیا کہ حضور آپ مجھے اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے سپرد کر دیں، آپ یہ وقت ضائع نہ کریں میری خیریت پوچھنے میں، اس وقت کو آپ استعمال کریں دین کی دعوت میں۔ کیا پتہ اس وقت میں جب آپ تبلیغ کریں گے، دعوت کریں گے، تو
کتنے ہی لوگ جو ہیں مسلمان بن جائیں گے, ایمان لائیں گے. تو خیر یہ تھا مرتبہ, یہ تھی ان کی شخصیت, یہ تھا کردار. اور وہ جو سہیلی ہے اس سارے عالم کو دیکھ کر, اس سارے سچویشن کو دیکھ کر, وہ انہوں نے پھر اعتراف کیا کہ جو دین اس کے پیروکاروں میں, اس کے ماننے والوں میں اتنا یقین جو ہے وہ دلوں میں ابھارتا ہے, ایمان کی یہ حالت ہے, تو میں بھی دین حق میں ہی داخل ہو جاتی ہوں. ماشاءاللہ. تو خیر یہ آج کا موضوع ہے, اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ, لیکن اس سے قبل کچھ ضروری اپڈیٹس, کچھ ضروری معلومات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں, اور یہ ذمہ داری نبھائیں گے میرے ساتھی میزبان. آج میں رہوں گا آپ کے ساتھ قاضی محمد عمار, میرا ساتھ نبھائیں گے منیر ڈار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سٹھا شکریہ. السلام علیکم ناظرین محترم. ومید کران تو وارو تو ونکس پن من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK وچھان, تو کیا ساتھی آسان اس یوٹیوبس پہ لائیو سٹریمنگ ذریعے تہ وچھان, تہد تہ سٹھا استقبال اس پروگرامس مز. ساروی کھت گۄڈٕ یہے دعا زِ اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ سارنٕے پننِس حفظ و امانس منٛز, یِم کُنہِ مُشکلس یا کُنہِ دٲدِس منٛز مُبتلا چھِ تِمن کٔرِن سہل تہٕ آسان, یِم عالمہٕ گٔمٕتۍ چھِ تِمن کٔرِن جنت الفردوس عطا. آمیٖن آمیٖن ثم آمیٖن. ناظریٖن محترم, آز چھِ تمہِ رٮ۪تٕکۍ دۄہ چلان یُس رٮ۪تن ہُنٛد سردار چھُ, تہٕ آز چھُ سُہ دۄہ یُس دۄہن ہُنٛد سردار چھُ, سعید الایام جمعۃ المبارک. تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ مُبارک. عمار صٲب ٲسۍ فرماوان زِ آز چھُ 10 ماہِ مُبارک, تہٕ أزکِس دۄہس چھُ مُطابقت وِصالِ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہن سۭتۍ یِوان دِنہٕ. یہ سۄ خاتون ییٚمۍ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ خاتونن منٛز ایمان اوٚن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ, اور یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے اپنے جان و مال کو نچھاور کیا اپنے شوہر کے لیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اگر دنیا میں وفاداری کے لیے کوئی ایک جملہ بیان کرنے کی بات کہی جائے تو اس کا جواب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہو سکتا ہے. اس ماں نے ماؤں کا وقار بلند کیا. آج کے دن ہم اس پاک دامن اور پاک باز خاتون کے حوالے سے بات ضرور کریں گے, اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہماری مائیں اور بہنیں ان کی سیرت سے سبق حاصل کر سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم رمضان کے مختلف پہلوؤں کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ تک معلومات پہنچانا چاہیں گے ٹریفک, کووڈ اور موسم کے حوالے سے. تو موسمچ اگر کت کرو تو پائی پتمس أکِس ہفتس ووت لگاتار روٗد پیوان, تامہ ون تاپھ تہ نیرِ نہ, تو محکمہ موسمیاتُک یہ ونُن زِ آز ما نیرِ تاپلاو. تو اگر اس درجہ حرارتٕچ کت کرو, سری نگرس مز یہ آز زیادہ کھۄتہٕ زیادہ 17 ڈگری تو کم از کم 10 ڈگری ریکارڈ کرنے, جمس مز زیادہ کھۄتہٕ زیادہ 30 ڈگری تو کم از کم 19 ڈگری ریکارڈ کرنے. تو ات ست آسو یہ وچمت زِ کینژن بالٲیی علاقن مز پیو رات شیٖن تہِ, ییٚمہِ سۭتۍ باغن واریاہ نۄقصان گوٚو. ضروٗرت چھِ ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز زِ حکوٗمتی سطحس پٮ۪ٹھ یِن اقدامات تُلنہٕ, تِکیازِ سانہِ معیشتُک اکھ اہم حصہٕ چھُ باغبٲنی, تہٕ یِمن واتہِ ہے کینٛہہ راحت, تِکیازِ پھٕلے چھےٚ واریاہ زیادٕ نۄقصان زدہ گٔمٕژ امہِ برابٲری سۭتۍ. تہٕ ٹریفکچ کت اگر کرو تو سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج جو ناشری اور رامبن کے درمیان جتنی بھی گاڑیاں درماندہ ہیں انہیں آج سری نگر کی طرف آنے کی اجازت دی گئی ہیں, اور آج جموں سے کسی بھی گاڑی کو سری نگر کی طرف آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اگر آپ لیٹسٹ اپڈیٹ اس شاہراہ کے حوالے سے حاصل کرنا چاہتے ہوں تو آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں, اور ٹریفک کنٹرول روم سری نگر سے اور جموں سے رابطہ کر کے لیٹسٹ اپڈیٹ حاصل کر سکتے ہیں. اب کووڈ اپڈیٹ کی بات کریں تو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1956 معاملات کی تصدیق کی گئی, جن میں کشمیر صوبے سے 1176 معاملات اور جموں صوبے سے 789 معاملات بتائے گئے. ریکوریز کی تعداد پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 791 بتائی گئی, اور اس وقت جو فعال کووڈ-19 کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 19,094. تو کووڈ کیسز بڑھ رہے ہیں. حکومتی سطح پر بہت سارے انتظامات اور اقدامات SOPs فالو کرنے کی بات کہی جا رہی ہیں, لیکن ہم انفرادی سطح پر کیا کر رہے ہیں اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے.
تبھی جا کر ہم اس وبا سے بچ سکتے ہیں. بالکل صحیح منیر. اور فعال کیسز میں بھی اب دیکھ رہے ہیں ہم اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ مس انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کس طرح کے ویڈیوز سرفیس کر رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, تو اس میں بالکل سراسر مس انفارمیشن ہوتی ہے ماسک کے حوالے سے, پروٹوکالز کے حوالے سے, ایس او پیز کے حوالے سے. تو ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم پہلے تصدیق کریں کہ یہ انفارمیشن ہم تک کس سورس سے پہنچی ہے, تبھی اس انفارمیشن کو ہم آگے شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. کیونکہ کافی سارے معصوم لوگ ہوتے ہیں, بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہے کہ کون سا کریڈیبل سورس ہے کون سا نہیں ہے, اور وہ مان لیتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے. تو اس وجہ سے بہت لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں. تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسی نیوز کو شیئر کریں جو آتھینٹک ہے, جو کریڈیبل ہے, تاکہ مس انفارمیشن کا یہ جو سلسلہ ہے اس پہ ذرا قدغن لگائی جائے. خیر, جمہک بابر کا دو چھت آغاز تہ گژھِ پروگرامک رُتٕے آسُن. ہدیے نعت, ہدیے عقیدت واتناو بدربار حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمہ پتہ کرو پنس معزز مہمان سۭتۍ گفتگو. رحمت للعالمین عاشقاً دیدار دیتن رحمت للعالمین عاشقاً دیدار دیتن رحمت للعالمین سونگی تن اقدما تشریف تھیتن حضور سونگی تن اقدما تشریف تھیتن حضور اکھ نظر اشکن تکرتن رحمت للعالمین اکھ نظر اشکن تکرتن رحمت للعالمین ختم مرسل روز محشر امت کے آسن شفیع ختم مرسل روز محشر امت کے آسن شفیع کوثر چ اسی تریش چرن رحمت للعالمین کوثر چ اسی تریش چرن رحمت للعالمین مسجد اقصی امامت کر حضور مرسلین مسجد اقصی امامت کر حضور مرسلین
مرحبا کر جبرائیل رحمت للعالمین مرحبا کر جبرائیل رحمت للعالمین کعب وچموت چم مدینہ منز وچم روضہ حضور کعب وچموت چم مدینہ نعت خانن پان گاران رحمت للعالمین نعت خانن پان گاران رحمت للعالمین روئی پاکس پرد تلتن رحمت للعالمین عاشقن دیدار دیتن رحمت للعالمین ختم مرسل روز محشر امتک آسن شفیق ختم مرسل روز محشر امتک آسن شفیق کوثرچ اس تریش چاون رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نعت نبی کور اس پروگرامس مز آغاز مز تہ تام پیش اللہ تعالیٰ بوزن زِ اتھ ہدی عقیدتس ٲسِن قبولیت خیر عملہِ کُن اگر أسۍ وٕچھو تہٕ تیٚلہِ چھنہٕ شاید مۄکلان بات کِہیٖنۍ مگر یِہے آش چھِ یِہے وۄمید چھِ کہِ حضور صلی اللہ علیہ وسلمس یِم رحمت سراپا رحمت چھِ عالمیٖنن خٲطرٕ تمی رحمت کہِ طُفیل بنہِ اَسہِ تہِ مغفرت آز پوٗرٕ اُمت خٲطرٕ کرو أسۍ دعا تِہنٛدِ مغفرت خٲطرٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سٲنۍ سٲری گۄناہ معاف یِم خلوتن منٛز یِم جلوتن منٛز اَسہِ گۄناہ چھِ گٔمٕتۍ تِم کٔرِنۍ اللہ تعالیٰ درگُزر ناظریٖن صحابان ہُنٛد تہِ اوس یہِ معموٗل آسان زِ تِم ییٚلہِ میلان ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ بیٚہان ٲسۍ پتہٕ ٲسۍ ذِکرِ خیر کران اصل کتھن ہُنٛد تذکرٕ ٲسۍ کران تہٕ اتھ ٲسۍ ونان آیہِ کچھ دیر ایمان لاتے ہیں ییٚلہِ اصل کتھ انسان بوزان چھُ ییٚلہِ اتھ اصلہِ کتھِ سنان چھُ یہِ چھُ پتہٕ غذا بنان انسان سٕنٛدِس دِلس خٲطرٕ انسان سٕنٛدِس روحس خٲطرٕ یۄس غلازت یۄس قدوٗرت یُس مل اتھ دِلس جمع چھُ آسان گوٚمُت یۄس کھاے چھِ آسان اتھ جمع گٔمٕژ سۄ چھِ امہِ سۭتۍ وۄتھان اسلیے چھِ أسۍ تہِ کوٗشش کران زِ کانٛہہ دۄہ کرو أسۍ امہِ خٲطرٕ مُشخص خاص کر جمعہ دۄہ چھِ أسۍ کوٗشش کران زِ اصل کتھن ہُنٛد تذکرٕ کرو تِمن کتھن ہُنٛد تذکرٕ کرو ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ تہِ اصلاح سپدِ ہا تۄہہِ وٕچھن والٮ۪ن تہِ تُہۍ تہِ کٔرِو استفادٕ تُہۍ تہِ سپدِہِو مُستفیٖد تہٕ امہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ آز سالہٕ أنۍمٕتۍ آز پروگرامس منٛز دعوت دِژمٕژ أکِس جید عالمِ دیٖنس یِم جوان سال چھِ مگر اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ کرم زِ سُہ اثر سُہ تٲثیٖر چھُ یِہنٛدِس بیانس منٛز کہِ واریاہن ہٕنٛدۍ دِل چھِ یِم پھران پانس کُن دیٖنِ حقس کُن رٲغب تہٕ مٲیل کران یِم چھِ مولانا اعجاز الحق نقش بندی صٲب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں اور بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے سے قبل بھی آپ پروگرام میں تشریف لائے ہیں جہاں آپ کی ذات کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور آپ کیا کام کرتے ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو خیر جو ناظرین شاید اس پروگرام کو آج پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں یا آپ سے پہلی مرتبہ روبرو ہو رہے ہوں ان کے لیے ذرا سا اپنا تعارف دے دیں اس کے بعد ہم اپنے اصل موضوع پہ آئیں گے نام تو آپ نے اس کا اعلان کر دیا ہے اور جب کبھی تعارف کی بات ہو تو میں فخریہ طور پر فخر کے ساتھ اس بات کا تعارف کرتا ہوں کہ میں مولوی غلام نبی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند بھی ہوں اور طالب علم بھی کا ہوں اور انہی کی زیر سرپرستی اور انہی کی قیادت
اور انہی کی تربیت میں اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھنے کا موقع دیا، اور اس سے بڑھ کر نہ مجھے اپنے لیے کوئی تعارف پسند ہے. ماشاءاللہ. تو اللہ چاہے کہ یہ تعارف میں اس کا حق ادائیگی کی پوری کوشش کروں، اور یہ چیز اور یہ نسبت میرے لیے دنیا کے لیے بھی عافیت اور نجات کا ذریعہ بنے، اور آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ بنے. ارے واہ، کیا خوب انداز سے آپ نے اپنا تعارف دیا. اور جو آج ہم نے موضوع جس کا انتخاب کیا، یا پھر آج جو دن ہے اس کی مناسبت سے ہی ہم بات کرتے ہیں، تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا کردار اور دین کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا آج تذکرہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہترین موقع پر آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بڑی نسبتیں حاصل ہو گئی. رمضان کا مہینہ بھی، جمعے کا دن بھی، اور یوم وصال ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. آپ کی شان میں کیا کچھ کہا جائے، کیسے کہا جائے اور کتنا کچھ کہا جائے. یہ ایسے سمجھ لیں کہ سامنے ایک سمندر ہے، اب اس میں تبرکن چلو بھر پانی لینے کو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. یہ وہ سعادت مند خاتون ہے جنہیں یہ شرف حاصل ہے، اور یہاں پر غور کیا جائے کہ اس شرف سے بڑھ کر شرف بھی کیا ہوگا کہ دو جہاں کے سردار سید الکونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر اپنی بارات لے کر گئے. ارے واہ، ارے واہ. پھر اس کے بعد یہ وہ سعادت مند خاتون ہے کہ جنہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ اپنے مبارک کانوں سے سب سے پہلا اعلان نبوت سماعت فرمایا. غار حرا کے بعد جب آپ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو آپ کی وہ کیفیت بنی، جو وہ سارا منظر ہے جس کو کتابوں نے اپنی زینت بنائے رکھا ہے، اللہ مطالعے کی توفیق دے. بڑی حیرت اور رقت اندیز واقعہ ہے وہ. چشم فلک نے شاید اس سے پہلے وہ منظر نہ دیکھا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا معاملہ، قرآن مجید کے نزول کا معاملہ، اور آپ سب سے پہلے اپنے اس مبارک اعلان کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ بغیر چوں چراں کیے ہوئے اور پل بھر گوائے بغیر ام المومنین ہم سب کی ماں اس پر ایک دم سے ایمان لاتی ہے. صحیح. اور ایمان لانوں میں بھی سب سے پہلا نمبر آپ نے حاصل کر لیا، وہ شرف آپ کو عطا ہوا. پھر اس کے بعد ایک تیسرا شرف آپ کو یہ ملا کہ اس وقت آپ کی کیفیت ایک عجیب طریقہ کی تھی کہ اس سے پہلے واقعہ پیش نہیں آیا تھا، جو کتابوں میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، علماء سے سننے کو ملتا ہے. میں اختصار سے پیش کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بخار کسی کیفیت میں طاری ہو گئی تھی، اور آپ زمبلونی زمبلونی کہہ رہے تھے کہ مجھے کمل اڑایا جائے. ایک عجیب منظر دیکھا تھا. اس وقت ایک خدیجۃ الکبریٰ نے ایک امتی ہونے کا کردار نبھایا، یا کہ ایک زوجہ ہونے کا کردار نبھایا. آپ نے جن الفاظ کے ساتھ اور جس طریقے سے دو جہاں کے سردار کو تسلی دی ہے، رہتی دنیا تک ازدواجی زندگی کے سارے اصول بیان کر دیا اپنے عمل کے ساتھ. اور اس پوری جو آپ کے وہ مبارک الفاظ اس وقت نکلے، ایک ایک لفظ دریا کے مانند تھے. جیسے کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں اللہ کے حضور؟ اس وقت تو آپ سرتاج تھے. اے میرے سرتاج، آپ کیوں گھبرائے ہیں؟ جی. آپ کی شان امینی، آپ کی شان صداقت، آپ کی مہمان نوازی، یہ چیزیں آپ کو ضائع نہیں کرنے دے گی. ایک ہمت آپ کو دے رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو یہ مقام بھی حاصل ہوا کہ آپ کے پاس جو کچھ کمایا ہوا تھا وہ دین اسلام کے فروغ کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے کام آیا. رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی کہ اگر صلاحیتوں کو ایک عورت بھی استعمال میں لائے تو نمایاں رول کسی بھی معاملے میں ادا کر سکتی ہے. کیونکہ جب دین کے معاملے میں اس نے ادا کر لیا تو دنیا کو تو دین گھیرے ہوئی ہے اپنے اندر. دنیا کا احاطہ تو دین نے کیا ہی ہے. دین ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کی بہتری کی اور بھی انسان کو لیتا ہے اور آخرت کی زندگی بھی اس کے حوالے کرتا ہے. تو جب خاتون کے اندر ایسا کردار ہے، ایسی صلاحیتیں ہیں، رہتی دنیا تک کی تمام خواتین کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر آپ چاہیں نمایاں رول ادا کر سکتے ہیں. چنانچہ علماء کہتے ہیں جتنا بھی اس کے بعد دین اسلام کے لیے لوگوں کے اموال ان کی خدمت کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے پیش ہوئے، دو ہستیوں کے مال کا ہمیشہ قابل رشک ذکر کیا جائے گا. ایک ابو بکر صدیق جن کا مال اسلام کے لیے اس قدر انہوں نے اپنے مال کی قربانی دی، اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ. اس کے بعد آپ ہی کی وہ آپ کو وہ شرف بھی حاصل ہے
کہ پیغمبر انقلاب کی جو اولاد کا سلسلہ چلا ہے جی وہ بھی وہیں آپ سے ہی شروع کی. حالانکہ ایک فرزند آپ کے تھے حضرت ابراہیم، وہ زوجہ محترمہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے آئے تھے، لیکن چند ماہ کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اور ان سے جو پیدا ہوئے ان میں سے بھی جو لڑکے پیدا ہوئے تھے، قاسم تھے، عبداللہ تھے، وہ بھی پیارے ہو گئے. لیکن جو سلسلہ اولاد کا چلا ہے حضرت فاطمہ وہ بھی حضرت خدیجہ کو ہی وہ شرف ملتا ہے. اس لیے حضور بار بار کہا کرتے تھے کہ خدیجہ نے اس وقت مجھے مانا جب کسی نے نہ کسی مانا. نے نہ مانا. خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب اپنوں نے اور پرایوں نے سب نے مل کر مجھے جھٹلا دیا تھا. ٹھکرا دیا. اور جب آپ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں جی کہ اس سال ہی کو آپ نے عام الحزن قرار دیا کہ یہ سال میرے لیے غم کا سال ہے، دکھوں کا سال ہے. ساری دنیا کو دلاسا دینے والے، ساری دنیا کے لیے آسرا بن کے آنے والے، جس سال کو جس کی وجہ سے غم کا سال قرار دے اس رہے کا ہو، مرتبہ کیا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ موافقت کیا تھی، تعلقات کیا تھے. جی. اس لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی مجھے اپنی کسی سوتن پر رشک نہیں آتا ہے سوائے خدیجہ کہ اتنی مدت گزر گئی ہے ان کے وصال کو، ابھی بھی پیغمبر کی مبارک زبان پر محبت سے ان کا ذکر آتا ہے. اور آپ یوں فرماتے ہیں میری خدیجہ ایسی باتیں کرتی تھی. اور کبھی کبھار آپ علیہ الصلوۃ والسلام بکری کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو ایک خاص طریقے سے پکا کے، جو اس وقت عرب کی ایک مشہور ڈش تھی، اس طریقے سے پکا کر فرماتے تھے اپنے خدام سے کہ جاؤ یہ خدیجہ کی سہیلیوں میں بانٹ دو. ارے واہ. تو پوری زندگی ان کا پوری امت کے لیے، آنے والوں کے لیے ایک رہنمائی ہے، ایک رہبری ہے. زندگی کا ایک ایک واقعات میں ہمارے لیے ہزاروں اسباق موجود ہیں. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مولانا صاحب، آپ نے بہت ہی بہترین انداز سے ان کی شان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وہ بیان کی. ہمارا ایک مقصد حیات ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنواریں. ایسے میں ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں کس طرح سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار سے سبق حاصل کر سکتی ہیں اور وہ مثالی خواتین بن سکتی ہیں؟ اسلام نے جو زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے ہیں، چاہے وہ قرآن کی روح سے دیکھیں، حدیث کی روح سے دیکھیں، یا ہماری جو معزز محترم خواتین گزری ہیں جن میں سے نمایاں طور پر خدیجۃ الکبریٰ کا نام آپ نے لیا ہے، وہ ہیں بھی ہیں. ان کی زندگیاں براہ راست صرف انہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ زندگیاں ایسی تھی کہ جو سارے اگلے آنے والے قیامت کی صبح تک جنہوں نے پیدا ہونا ہے ان کے لیے ایک رہنمائی اور ایک رول ماڈل کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا. اس لیے وہ مبارک دور اور وہ مبارک نسبتیں اور وہ مبارک تربیت اور وہ مبارک نگاہ ان کو ملی، جسے ہم نگاہ نبوت کہیں، زمانہ نبوت کہیں، نبوت کی درسگاہ کی تربیت کہیں، پیغمبر کی نسبت کہیں. کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ان سے جوڑے رکھیں گے، یا ہماری خواتین کس طریقے سے ان خواتین، سب سے پہلی چیز وہ کون سی چیز تھی جنہوں نے ان کی زندگی کو نکھارا، وہ چیز ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، قرآن پاک. وہ ہے قرآن. صحابہ کبار کو لیں، ازواج مطہرات کو لیں. خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی کہ اگر تھیوری قرآن ہے تو اس کا پریکٹیکل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے عمل. اور یہ عجیب بات ہے کہ آج مہینہ بھی اسی کا ہے. اس مہینے کی فضیلت اور نسبت بھی قرآن ہی کی وجہ سے. اس میں جو رات ہے جس کا ہر اہل ایمان کو بے صبری سے اشتیاق رہتا ہے، انتظار رہتا ہے، اس رات کو نسبت بھی اس قرآن کی وجہ سے. اور وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی ہے. 14 صدیاں 15 صدیاں بیت گئی، نہ اس کے کسی شوشے میں فرق آیا، نہ اس کے کسی زبر میں فرق آیا، نہ اس کے کسی زیر میں فرق آیا. میں اکثر کبھی کبھار کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اس وقت کہیں اطلاع مل جائے کہ رسول رحمت کا فلاں جگہ پر کوئی مبارک کوئی تبرک ہے، تو ایمانی حالت یہ ہوگی کہ ہم بے قرار ہو جائیں کہ کب اپنی ناپاک آنکھوں کو، گنہگار آنکھوں کو زیارت نصیب کروائیں اور کب اپنی روح کو تسکین مل جائے، چاہے کوسوں میل کی مسافت ہمیں طے کرنی ہو. یہ ایمان کے اندر حرارت ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بات دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں حضور کا سب سے بڑا معجزہ موجود ہے جسے قرآن کہتے ہیں. تو ان نسخے کیمیا، آب حیات، منشور حیات، دستور حیات، تو جس چیز نے ان کو نکھارا، جیسے ابھی محترم فرما رہے تھے ابتدا میں تمہید میں،
کہ ان سے جب کہا گیا اور ان کی حکمتن کہا گیا، ان کے فائدے کے لیے کہا گیا کہ مکہ والے قبرستان کے لیے مانے ہو رہے ہیں، تو آپ چاہیں تو اس طریقے کا، لیکن اس بیج نے اس طریقے سے پیوستگی اندر اختیار کر رہی تھی. نمبر 1 کہ ہم اس قرآن کے ذریعے اپنے اللہ کا قرب حاصل کریں، لو لگائیں اور اسی راہ پر چل پڑیں جس راہ پر وہ حضرات چلے گئے. نمبر دوسری چیز جو روشن تابان کی طرح ان سب حضرات کے سامنے موجود تھی اور جنہوں نے ان کی زندگیوں کو منور کر دیا، وہ کسی نے خوب کہا ہے کہ ستاروں کی مانند چمکتے ہیں وہ بھی، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر. وہ رسول رحمت کی مبارک زندگی، مبارک سیرت اور مبارک سنت. بالکل صحیح، ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے ذکر چھیڑا اور اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. اور جب ایسی شخصیات کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم اپنی ادنا سی حیثیت میں کچھ کہنے سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہیں ہم سے کوئی بے ادبی یا خطا سرزد نہ ہو، اور وہاں پہ ہم اشعار کا سہارا لیتے ہیں. اور فرمایا گیا ہے کہ خوشی ہو یا کہ ہو غم مصطفیٰ کے ساتھ رہی، خوشی ہو یا کہ ہو غم مصطفیٰ کے ساتھ رہی، نشان صبر و بلا سید خدیجہ ہے، مثال عشق و وفا سید خدیجہ ہے. سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا. جلد حاضر ہوتے ہیں. IVF سینٹر، ملک کا نامور IVF سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے IVF کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے، جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے 4، 5 اور 6 مئی کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند مارننگ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK، اور آج ہم بات کر رہے ہیں مولانا اعجاز الحق نقشبندی کے ساتھ. اور ان جو ہمارے آج کے مہمان ہیں، عزت مہمان ہیں، ان کے ساتھ ہم سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. لیکن اب آپ تک پہنچاتے ہیں فی الحال ہم آج کے اخبارات کی سرخیاں. تو میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے، اس کے پہلے صفحے سے یہ 2 سرخیاں. وادی کے بالائی علاقے برف پوش ہو گئے، سری نگر بارش سے شرابور، آج بھی موسم کے خراب رہنے کا امکان، کل سے صورتحال میں بہتری آنے کی پیش گوئی. ایک اور سرخی اسی اخبار سے، امرناتھ یاترا کے لیے فی الحال رجسٹریشن بند کرنے کا اعلان، صورتحال میں بہتری آنے پر رجسٹریشن کے عمل کو بحال کرنے کا ارادہ. جی ایک انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس اور اس میں سے 2 سرخیاں آپ تک پہنچاتے ہیں. سپریم کورٹ ٹرمز کووڈ سچویشن ایز نیشنل ایمرجنسی. ایک اور خبر، ویکسین رجسٹریشن فار آل ایڈلٹس ٹو اسٹارٹ فرام اپریل 28. جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے، اس کے اندرونی صفحے سے یہ 2 سرخیاں. ڈی سی سری نگر سیکس کوآپریشن آف ریلیجس لیڈرز ان کووڈ-19 کنٹینمنٹ. ایک اور سرخی اسی اخبار سے، سٹی سینٹر ٹریڈرز ایلیج ہیراسمنٹ بائی SMC. جی اردو روزنامہ ہے ناظرین میرے پاس، اور یہ خبر، اس میں سے 2 خبریں انفیکٹ شامل پروگرام کرنا چاہیں گے. جموں کشمیر میں بے روزگاری پر قابو پانے کے لیے مہارت کی ترقی، ڈاکٹر سامون. دوسری خبر، مشیر بصیر خان نے صنعت و حرفت محکمے کا جائزہ لیا، کہا صنعت کاروں کی خواہشات کو ترجیح دی جائے گی. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے، اس کے پہلے صفحے سے یہ 2 سرخیاں. وائس چانسلر سمیت متعدد فیکلٹی سربراہان مثبت، کشمیر یونیورسٹی 2 دنوں کے لیے بند. ایک اور سرخی اسی اخبار سے، جموں کشمیر میں فضائی آلودگی میں ریکارڈ اضافہ، مرکز برائے سائنس و ماحولیات کی تازہ رپورٹ باعث تشویش، صورتحال سنگین ہونے کا امکان، ماہرین کا دعویٰ. جی اردو روزنامہ ہے میرے پاس اور اس میں سے بھی 2 خبریں. نامعلوم اسلحہ بردار کی پٹن میں بینک ڈکیتی، 3 لاکھ اڑا کر فرار، بینک گارڈ کی بندوق بھی چھین لی، تلاش شد و مد سے جاری پولیس. ایک اور خبر اسی اخبار سے، کورونا مخالف رہنما اصولوں کی خلاف ورزی، 3 دنوں میں 2 لاکھ روپے بطور جرمانہ وصول. ایک اور اخبار ہے میرے پاس اور اس کی بھی کچھ خبریں
کچھ سرخیاں آپ تک پہنچاتے ہیں. فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہوسٹ ویب کانفرنس ٹو مارک مدر ارتھ ڈے. اور ایک اور خبر وی دا پیپل عنوان کے تحت شائع ہوئی ہے. گورنمنٹ مسٹ میک ویزیبل اینڈ سسٹینڈ ایفرٹس ٹو پروموٹ واٹر اسپورٹس ان JNK. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. آج ہم بات کر رہے ہیں مولانا اعجاز الحق نقشبندی صاحب سے، جو کہ ایک مبلغ ہیں، مدرس ہیں، عالم دین ہیں. مولانا صاحب، ہم نے ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت، ان کے کردار اور ان کی جو دین ہے دین حق کے پھیلاؤ کے لیے، اس پہ تو اختصار سے بات کر لی. اور بھی گوشے ہیں جس پہ روشنی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن خیر اور بھی کچھ موضوعات ہیں اور بھی کچھ نکات ہیں جن پہ ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا اظہار خیال کریں. ماہ سیام کا بابرکت مہینہ ہے، تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے. اس میں جو عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، اس کے بعد مغفرت کا، تیسرا نجات کا، تو کیا اہمیت ہے ان عشروں کی اور یہ ترتیب اس طرح سے کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا سارا ہی مہینہ رحمت کا ہے، اور اس کی ہر گھڑی مغفرت کے لیے ہے، اور اس کے ہر پل میں نجات بندہ مومن چاہے اور اللہ کی توفیق ہو تو وہ اپنے لیے نجات حاصل کر سکتا ہے. تاہم کسی موقع پر اللہ کی کوئی خاص شان، کوئی خاص صفت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے. جیسے اولھا رحمہ کا جو بتلایا گیا ہے کہ پہلا عشر عربی لفظ ہے، 10 دن کو کہتے ہیں، تو اس میں اللہ کی رحمت کا پہلو خاص طور پر متوجہ ہوتا ہے. لیکن اس کا قطعی یہ معنی نہیں کہ دوسرے دنوں میں رحمت غائب ہو جاتی ہے، بلکہ رمضان تو کیا، غیر رمضان میں بھی اللہ کی رحمت ہی تو ہے آسمان ٹکا ہوا ہے. بالکل اللہ کی رحمت ہی تو ہے ہمیں رزق کے دانے اور پانی کے قطرات ملتے ہیں اور ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں، پورے کرۂ ارض میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، لوگ سرب سجود ہو رہے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں. البتہ کبھی کبھی رحمتیں خاص طور پر متوجہ ہوتی ہیں. حضرت مجدد الفسانی ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ احمد سرہندی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. وہ بڑی خوبصورت مثال بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں کا نزول اس قدر ہوتا ہے کہ 11 مہینے جو اس کے بغیر، رمضان کے بغیر ہیں سال کے، اس میں جو اللہ کی رحمتیں 11 مہینوں میں نازل ہوتی ہیں، ان رحمتوں کو رمضان میں نازل ہوئی رحمتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو پانی کے ایک قطرے کو کسی بڑے گہرے سمندر کے ساتھ. تو گویا کہ یہ خاص طور پر متوجہ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے مغفرت کا جو دوسرا عشرہ شروع ہوا، مغفرت پہلے بھی اللہ کے یہاں سے اس کے وعدے کھلے ہیں، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو مغفرت کے دروازے کھلے ہیں. تہجد کے وقت میں مغفرت کے لیے زیادہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں غور سے ابتدا سے، تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ قرآن نے بتلایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جتنے بھی جنات اور انسان پیدا کیے وہ صرف میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کی. اس نقطے میں سارے رمضان کا فلسفہ اللہ کرے سمجھ آ جائے گا. اس میں کسی مذہب، کسی خطے، کسی زبان، کسی قوم کی قید نہیں لگائی. لفظ انسان اور لفظ جنات جتنے بھی پیدا ہوئے آدم تا ایندم اور قیامت کی صبح تک، سب کا مقصد پیدا کرنے کا اس کا ایک ہے کہ ہم سب اس کی عبادت کریں. وہ زندگی آمد برائے بندگی. مختصر. اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جب پیدا کرنے والی ذات کوئی اور ہے، ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے نہیں، اور اس نے مقصد کے لیے پیدا کیا وہ عبادت ہے، تو اب عقل میں بات آتی ہے کہ پھر ہمیں سارا کام چھوڑ دینا ہے. بس اتنا ہی کھانے کی فکر کرنی ہے، اتنے پینے کی فکر کرنی ہے جس پہ زندگی ٹک پائے، جو زندگی کی بقا کے لیے لازم ہو. باقی سارا وقت، سارا کچھ ہمیں قربان کر دینا ہے. سر سجدے سے اٹھنے نہ پائے، ہاتھ سے تسبیح چھوٹنے نہ پائے. ہم تو رہنے، کیونکہ مقصد پیدائش یہ ہے. پھر اس کے بعد ہم اہل ایمان نے اس کو ڈبل کر دیا، ہم دوسرے معاہدے میں آ گئے جسے قرآن نے بیان کیا ان اللہ اشترى من المؤمنین وانفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تم لوگوں نے کلمہ پڑھ کے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کا سودا کر دیا جنت کے وزن. اب تو اور مسئلہ نازک ہو گیا، لیکن اس کی شان کریمی یہ ہے کہ اس نے صرف مختصر چیزیں مطالبہ کی. 5 وقت کی نماز آپ دیکھیں تو 24 گھنٹے میں کل ملا کر اگر کوئی خشوع خضوع سے ہی پڑھے گا تو 2 گھنٹے کا وقت زیادہ سے زیادہ بن پائے گا. باقی 24 گھنٹے میں 2 اتارے 22 گھنٹے ہمیں وقف کر دی، بخش دیے کہ جاؤ یہ تمہیں لوٹا دیے. دنیا کے باقی کام جو معاملات ہیں. روزہ ہے سال میں
ایک مرتبہ ایام معدودات گنے چنے دن ہیں. زکوٰۃ ہے تو پہلے صاحب نصاب پر بتلا دیا اور وہ بھی 40واں حصہ، ورنہ یہ مال بھی اسی کا. جن صلاحیتوں کو ہم بروئے کار لا کر اس مال کو کماتے ہیں وہ ساری صلاحیتیں اس کی عطا کردہ ہے، لیکن صرف 40واں حصہ 100 میں 2.5 روپیہ باقی تمہیں ہو گیا. حج ہے زندگی میں ایک بار قرار دیا گیا، باقی ساری زندگی لوٹا دی. تو اب بات ذہن میں آتی ہے، آپ غور فرمائے اور ناظرین بھی یہاں پر غور کریں گے کہ وہ جو عبادت کا مقصد تھا اور وہ جو ہمارا معاہدہ تھا اس کا کیا ہوا. تو اب بتلا دیا گیا کہ دیکھو تم اس ذات کی اور اس پیغمبر کی امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم. 2 کام تم نے خیال میں رکھنے، ایک شریعت کے حدود کا اور سنت کے طریقے کا. تمہاری دنیا بھی تمہارے لیے عبادت بن جائے. کیا مسلمان کی جنت صرف مسجد میں نہیں ہے، یہ دکاندار ہے تو اس کی جنت دکان میں ہے. احادیث میں آیا ہے امانت داری سے بغیر خیانت کے جس نے اپنی تجارت کی، کوئی بھی تجارت ہو، قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا. سعد بن معاذ نام کے ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ سخت تھے. تو آپ نے فرمایا یہ ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں چکی پیسا کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے ہاتھ سخت ہو گئے. تو آپ نے مبارک لبوں سے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور پھر یہ فرمایا اہل و عیال کے لیے جو حلال طریقے سے کمائے اللہ نے اس کے ساتھ جنت کے وعدے کیے ہیں. پہلا مقصد میں پھر سے لوٹا دیتا ہوں کہ تھا عبادت کا، چھوٹ دی اور یہ شرط لگا دی کہ صرف سنت اور شریعت کا خیال رکھو. یہ چھوٹ، یہ دنیا کے کام، لباس پہننا ہمارے لیے عبادت، کھانا کھانا ہمارے لیے عبادت، نیند کرنا ہمارے لیے عبادت، آئینہ دیکھنا ہمارے لیے عبادت، کنگھی کرنا ہمارے لیے عبادت، بننا سورنا ہمارے لیے عبادت. پھر اس کے باوجود اگر غفلت ہو جائے، اب دیکھیں شان کریمی کی. اب میں موضوع کی اور لوٹ رہا ہوں، ابھی تک تمہید تھی. یعنی مقصد عبادت سے پیدائش ہماری، اس میں اگر کمی تو رہ سکتی تھی تو چھوٹ دے دی کہ صرف تھوڑی سی چیزوں کا خیال رکھو، سنت کا خیال رکھو، حلال طریقے سارا تمہارے لیے عبادت. پھر اس میں بھی اگر غفلت آ جائے، کیونکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہمارا مادہ ہی ایسا ہے. علماء کہتے ہیں جب آٹے کو گھونتے وقت نمک چھڑکا جاتا ہے تو ہر روٹی میں وہ نمکیلے پن کی لذت ہمیں دکھتی ہے. انسان کے آدم کے مٹی کے گارے کو گھونتے وقت خدا نے یہ چھڑکا ہے نمک کی طرح، تو یہ ہے ہمارے غلطیاں ہو جائیں گی. تو ایسے مواقع میں نصیب کروں گا جن مواقع کو اگر آپ صحیح طور سے فائدہ اٹھا پاؤ تو وہ پچھلا کیا کرایا دھل بھی جائے گا، نہ صرف معافی بلکہ وہ برعکس حسنات میں تبدیل ہو جائیں گے جن میں ہمیں رمضان ملا ہے کہ پہلی رات سے جنت کو اس کے لیے آراستہ کر دیا جاتا ہے. پہلی رات سے رحمت کے، برکت کے، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر عشروں کی تقسیم کر دی تاکہ اس کی جستجو کسی خاص طرح سے متوجہ رہے، ورنہ اس کی رحمت فارسی میں کہا جاتا ہے رحمت حق بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت قیمت نہیں دیکھتی، مول نہیں دیکھتی، خاندان نہیں دیکھتی، کنبے نہیں دیکھتی، آپ جو آپ جوڑتے جائیں. رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت. سحری کو اٹھ گئے بس بہانہ ہو گیا، چلو جی معاف کر دیا. افطاری کا وقت آ گیا، صرف معاف نہیں کر دیا، کیا شان کریمی ہے اور کیا اس امت کا اعزاز ہے. جتنی بحری اور بری مخلوقات ہیں ان کو ڈیوٹی پہ لگا دیا کہ یہ بندہ روزے دار تھا، اب افطاری کا وقت آیا، تم بھی اس کے بدلے مجھ سے دعائے استغفار کرو تاکہ میں اس کے گناہوں کو بخشوں. تراویح کا وقت آیا، ایک ایک سجدے پر بے شمار سینکڑوں نیکیاں لکھ دی گئی، بلکہ حدیث میں آیا پھر دوسرے کو تم افطار کرواؤ، اس کے عوض بھی تمہارے. حتیٰ کہ کیا لطف کی بات ہے، آدمی روزے کے مارے یا غنودگی کے مارے یا نیند کے مارے روزے کی حالت میں سو رہا ہے، یہ سونا بھی اس کے لیے باعث رحمت قرار دیا گیا. تو جہاں ان چیزوں پر بھی رحمت ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہمیں تلاش کرتی ہو، وہاں کسی نے قرآن پاک کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگا دیا، درود خوانی میں لگا دیا، ذکر و اذکار میں لگا دیا، نوافل میں لگا دیا، صدقہ اور خیرات میں لگا دیا، تو اس کے کیا کہنے. اسی لیے رحمت والے نبی نے اور اتنی بڑی رحمت لینے کے باوجود جبریل کی اس دعا پر آمین کی مہر لگا دی کہ جب آپ نے جبریل امین نے کہا تھا کہ نا خاک آلود ہو جائے، یعنی ہم اردو میں اس کو سلیس اگر کریں برباد ہو جائے، وہ شخص تباہ ہو جائے، کہ رمضان جیسا ایسا سنہری موقع مل رہا ہے اور اس کے بعد بھی اس کی مغفرت نہیں ہو رہی، اس کے بعد بھی وہ رحمت کو لوٹ نہیں رہا ہے. ہمارے اسلاف میں، اولیاء میں، اہل اللہ میں اہل نظر ایسے گزرے ہیں
6 مہینے تک انہیں اس لیے اس مہینے کا بڑی بے صبری سے انتظار رہتا تھا، بلکہ خود حضور رجب کا چاند دیکھ کر اپنی درازی عمر کی دعا مانگتے تھے. مشہور دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. بالکل صحیح. اور منیر کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے. خیر، ایک چیز جو آپ نے ابھی جس کا ذکر کیا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. خیر، اس مخصوص مہینے میں ہماری بندگی میں وہ جل و جلال پیدا ہو جاتا ہے، ہم متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے شاید باقی مہینوں میں ہم پھر یہ طرز عمل جو ہے اس کا تسلسل برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے اور کیسے ہم اس جو ہے سلسلے کو، اس طرز عمل کو ہم آگے بھی اپنی زندگی کے لیے ایک لاہ عمل بنا میں سکتے؟ بڑی جرت کے ساتھ اور اشارتاً اس بات کا جواب دوں گا، بلکہ میں نقل کروں گا اس بات کو. حضرت مجدد الفسانی ہی اس بات کی فرماتے ہیں کہ رمضان سال کا دل ہے. جی، کاش کی وہ سب حضرات اس پہ توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھیں. جیسے ہر چیز کا ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، فوکل وہ پوائنٹ درست ہوتا ہے تو سمجھے آپ سارا کچھ سارے درست ہے. معاملات درست. تو رمضان سال کا دل ہے. پھر فرماتے ہیں جس کا یہ صحیح گزرا، صحیح معنوں میں اس کا سال صحیح گزرے. ارے واہ. اصل میں اگر ہم حق ادائیگی کے ساتھ اور ان آداب کے ساتھ اس مہینے کو بتائیں اور گزاریں، یہ دیا ہی اس لیے ہمیں سالانہ طور پر ایک ورکشاپ کی مانند کورس ہے، ایک ٹریننگ ہے. ورنہ اللہ کے خزانے کیا اتنے محدود ہیں کہ میرے اور آپ کے بھوکے پیاسے رہنے سے وہاں کوئی بجٹ میں بچت ہو جائے؟ نہیں، بلکہ کیا ہے، قرآن نے اس مقصد کو بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر وہ شعار پیدا ہو جائے، وہ خوف خدا پیدا ہو جائے، وہ تقوی پیدا ہو جائے تزکیہ جو نفس تمہیں اگلے سال تک لے کر چلے. کوتاہی کہیں اسی میں رہ جاتی ہے، تب جا کر ہم آگے غفلت میں چلے جاتے ہیں. صحیح. ورنہ اگر اس کو صحیح معنوں میں استعمال کریں. دوسری چیز یہ بھی صحیح ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں، بعد میں ہمیں ان سے زیادہ لڑنا پڑتا ہے. اس میں صرف نفس کھلا ہے، اس سے لڑنا پڑتا ہے، لیکن عام شیاطین قید ہوتے ہیں. تو اس کا علاج یہ ہے، ہر وقت تقریروں سے یہ تجربہ بھی ہے اور تعلیم بھی ہے. تقاریر سے، تحریر سے یعنی لکھائی سے ہمیں ایک گائیڈنس تو ضرور ملتی ہے، ایک رہبری ضرور ملتی ہے، لیکن زندگی کو پلٹنے کے لیے یا زندگی کو حسین رنگ میں رنگنے کے لیے اچھے ماحول کا ہونا لازمی ہے. جب تک ابھی دیکھیں نا، ایک ماحول بنا ہے تہجد اٹھنے کا، پڑھنے کا، ایک ماحول بنا ہے قرآن کی نماز تلاوت کی فکر رہتی ایک ماحول ہے عبادات کی فکر کا، ایک ماحول بنا ہے غلطیوں سے بچنے کا. بچنے کا. صحیح. اسی طریقے سے اگر ہم اچھے ماحول میں چلے جائیں، اس لیے قرآن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اور تاکید سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. بات ختم ہو گئی تھی، ایمان لا لیا تھا. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ اپنا ساتھ نبھائے رکھو. اگر ایمان بنائے رکھنا ہے. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ تجربے میں پہلے کہہ چکا ہوں، مجرب بات ہے کہ جو چاہتے ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں کہ کبھی والدین کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا نسخہ بتلا دیجئے کہ اولاد کی تربیت میں ہمیں کام آئے. تو ایک تو ہوتا ہے کہ ہم زبانی ان کی کاؤنسلنگ کرتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، وقت پر ڈانٹ ٹپک کرتے رہیں، اس کا ایک محدود وقت تک اثر رہتا ہے. لیکن جو ماحول، جو فرینڈ سرکل، جو صحبت انسان کو کرے، وہ اثرات بڑے دور تک رہتے ہیں اور وہی مثبت رہتے ہیں. اس لیے قرآن میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن اپنے ہاتھ چبائیں گے پچھتاوے کے مارے، اور پھر کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں فلاں شخص کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی، فلاں کی سنگت اختیار نہ کی ہوتی. تو ایک تو یہ کہ رمضان کو اس طریقے سے گزارا جائے تاکہ وہ نور سال تک باقی رہے. نمبر 2، رمضان کے بعد اپنے آپ کو اچھے ماحول میں، اچھی تربیت میں، اچھے سانچے میں، اچھے ڈھانچے میں، اچھے لوگوں کی رنگت میں ڈالا رکھے. اور بلکہ ماہرین کا تو یہاں تک کہنا ہے 10 میں اگر ایک غلط صحبت کا ہوگا تو وہ 1 9 کو بگاڑ سکتا ہے. اس کی صحبت میں اتنی طاقت ہے. اور مثال دیتے ہیں کہ دودھ کے 1 کوئنٹل میں پیشاب کا 1 قطرہ کافی ہے اس کو ناپا کرنے کے لیے. صحیح بات. جی مولانا صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے طرز گفتار اور ایسے طرز بیان سے نوازا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ سنتے ہی رہیں. اگلے سوال پہ آنے سے پہلے ہم لائیو چیٹ میں کچھ کمنٹس پڑھنا چاہیں گے جو ہمارے ناظرین لکھتے ہیں یوٹیوب پہ لائیو نشریات کے دوران. یاسین مرزا لکھتے ہیں، ماشاء اللہ یو گائز آر ڈوئنگ گریٹ، واچنگ فرام ابو دھابی، تھینک یو سو مچ.
خالدہ ٹاک لکھتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین آمین. اور حافظ شبیر احمد شاہ ماشاء اللہ لکھتے ہیں تھینک یو. سرتاج شیخ لکھتے ہیں السلام علیکم ڈیئر قاضی محمد عمار صاحب، منیر احمد ڈار صاحب اینڈ ٹو یور اسپیشل گیسٹ اینڈ مولانا اعجاز نقشبندی صاحب، بیسٹ وشز اینڈ یہ نیک خواہشات اور نیک دعائیں ہمارے لیے لکھتے ہیں. تو مولانا اعجاز الحق نقشبندی صاحب، آپ نے عبادات کا ذکر کیا اور عمار صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں فکر رہتی ہیں کہ ہم عبادات میں مشغول رہیں اور ہم سے کوئی خطا سرزد نہ ہو. لیکن جب ہم اپنی گرہباں میں جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، میں اپنے انفرادی سطح سے ہی شروع کریں تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دینی معاملات میں تو ہم ایسے تیسے اپنی ذمہ داریاں تو ادا کرتے ہیں، لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں وہ کئی رہ جاتے ہیں. تو اس ماہ مبارک کے ان ایام میں کس طرح سے ہم اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ بہت بہترین سوال پوچھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میں نے وہ ایک اشارہ دیا تھا کہ ہمارے لیے اسلام نے ایک ایسے سنہرے اصول رکھے ہیں کہ ہماری جنت صرف مسجد تک محدود نہیں ہے یا نماز روزے تک محدود نہیں ہے. ایک بہت بڑے عالم ہیں، اس وقت موجود ہیں کرۂ ارض میں، بہت ان سے اللہ نے بڑی خدمات لی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی دین کو عبادات تک محدود نہ کرنا، بلکہ دین 5 چیزوں پہ مشتمل نام ہے. اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارا معاملہ مذہب سے بڑھ کر دین ہے. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے عقائد، یہ بنیاد ہے. اس کے بعد عبادات آتے ہیں جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے. اور تیسری چیز ہمارے معاملات ہیں، یعنی یہ اگر متاثر ہیں تو ہم دین کی پوری عمارت کور نہیں کر پائے ہیں. اور پھر معاشرت ہے، اور 5ویں اور چوٹی اور سب سے حسین چیز اخلاق. یہ 5 چیزوں کے مجموعے کو جب تک پکڑا نہ جائے تو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہم نے عبادت کے حصے کو کور کیا، لیکن ہم پورے دیندار اپنے آپ کو نہیں بتلا سکتے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں مختلف دعائیں ہیں، مختلف انبیاء کی، ان سے منقول ہے. ربنا ظلمنا ہے، حضرت آدم کی دعا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی، حضرت یونس کی دعا ہے. مختلف دعائیں. سب سے جامع دعا جس دعا کو کہا گیا ہے وہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جس میں سب سے پہلے دنیا کو مانگا گیا. اور حسنہ عربی زبان میں اتنی وسعت ہے، اس کی اتنی جامعیت ہے، یعنی ایک ایسی جس میں ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، جو ہر طرف سے ہمیں ہر چیز کو پوری کرتی ہو، پر ہو. حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر آخرت کو مانگا گیا ہے. اور اگر اہل ایمان اس دنیا کو ان شرائط پر، وہ شرائط بھی کوئی زیادہ بھارے نہیں ہیں، حلال حرام کی تمیز اور پیغمبر کی سنت، ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلے تو اس کی دنیا اس کے لیے دنیا بھی ہے اور یہ اس کے لیے دین بھی ہے. حتیٰ کہ بیت الخلا جانا، یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیز، اور یہ بالکل ذہن سے اس کی ایک الگ تصویر ہمارے ذہن میں اس کی بنی ہوئی ہے. بیت الخلا جانا، دنیا کا ہر فرد، ہر جس کے اندر جان ہے اس کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. بیت الخلا جانے کا اگر وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور یہ بھی ایک اعزاز ہے ہمارے لیے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کہ معمولی جزیات تک جو ہیں وہ ہمارے وہاں بھی ہماری رہنمائی فرمائی. اور اللہ نے اس لیے آخری نبی انہیں بنا کر بھیجا. ایک مورخ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہی واز بورن ان دا فل لائٹ آف ہسٹری. کوئی بھی چیز آپ کی روپوش نہیں ہے. آپ مسکراتے کیسے تھے، آپ کبھی کبھار آپ بات کرتے، محدثین ایسے لکھا ہے اس انگوٹھے کو ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے. آپ جب حیرت کی بات سنتے تھے تو کیسی کیفیت ہوتی تھی، غصے میں جو آپ کی رگ تھی تو اس کی کیا کیفیت ہوتی، چھوٹی چھوٹی چیز. تو بیت الخلا جانے کے طریقے، جب انسان بیت الخلا میں اس معاملے سے فارغ ہو کر اس طریقے کو اختیار کر کے واپس لوٹا تو ایک تو ظاہری گندگی سے پاک ہوا، اور اس طریقے کے اختیار کرنے پر اس کے پچھلے سارے چھوٹے گناہ ختم ہو گئے. جہاں بیت الخلا جانے کے طریقے پر اتنا کچھ مل رہا ہو، وہاں ایک آدمی اگر اس نیت سے کمائے کہ اللہ حق ہے، اس جان کا حق ہے اس لیے سو رہا ہوں، بچوں کا حق ہے اس لیے کما رہا ہوں، گھر والوں کا حق ہے اس لیے مسکرا رہا ہوں، مسلمان ہے یا انسان ہے، قرآن نے جو قید لگائی ہر انسان سے ملو خندہ پیشانی، تیرے بندے ہیں، تیری خلقت ہے، اس لیے ان سے مسکرا کر مل رہا ہوں. ایک ایک چیز پر اس کو صدقے کا ثواب، ایک ایک حرکت پر اس کے گناہ مٹائے جا رہے ہیں، ایک ایک حرکت پر اس کو. تو ہماری دنیا الگ ہے ہی نہیں، ہماری دنیا میں ہمارے لیے دین ہے، ہماری دنیا میں ہی ہمارے لیے آخرت ہے. کہتے ہیں نا یہ آخرت کی کھیتی باڑی ہے، بالکل اسی زمن میں یہ اللہ نے اس کو بنا. بالکل. اور ہم کسی بھی غرض، کسی بھی پیشے سے وابستہ ہوں،
اور کچھ بھی کام کرتے ہوں، لیکن ماہ رمضان میں بالخصوص اگر ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، سحری کھا لی ہے، نیت کر لی ہے روزے کی، پھر ہم تجارت اچھے سے نہ کریں. آپ دیکھیں کہ جو قیمتیں چیزوں کی تھی، غذائی اجناس کی ماہ رمضان سے پہلے تھی، ان قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. ماہ رمضان کے ہی دن ہم نے مہنگے داموں وہ فروخت کرنی شروع کر لی. یا پھر اپنی معاشرت کی طرف ہم نظر ڈالیں تو آج بھی ہم روزہ دار ہو کر بھی اگر کسی سے کوئی گلہ شکوہ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، پہل نہیں کر رہے ہیں. تو گویا کہ ایک تو بھوک پیاس یہ تو خیر لوازمات ہیں ہی، لیکن اس کے بعد جو معاشرت ہے، جو تجارت ہے، یا جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں پیش نظر یہی رکھنا ہے کہ ہم روزہ دار ہیں، ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہے اور ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کے معاملات طے کرنے ہیں. ایک اور نقطہ یہاں پر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بندے اور اللہ کا تعلق جو ہے یہ انہی دو کے مابین ہوتا ہے. اس میں تیسرے کی مداخلت خیر اس کی گنجائش نہیں ہوتی. ہم کبھی کسی گائیڈ سے، کسی مینٹور، کسی عالم سے یہ پوچھ سکتے ہیں یا سبق لے سکتے ہیں کہ اس تعلق کو استوار ہم کس طرح سے کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم خود ورڈکٹ دیں کہ اس بندے کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے. لیکن ہم اس معاملے میں بھی کافی ججمنٹل ہیں، کیونکہ جو ماہ رمضان کے دنوں اگر کسی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، یا ماہ رمضان کے دنوں میں ہی اس نے شروع کیا نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا شروع کیا، عبادت کرنا شروع کیا، تو ہم ذرا فکرے کستے ہیں اس پہ کہ یہ رمضان نماز یہ یت ماہ رمضانس ام پت گژھِ غٲب. تو یہ جو رجحان ہے یہ کتنا غلط ہے؟ یہ اس میں سب سے دونوں طرف کی بات ہم لیں گے، یک طرفہ نہیں لیں گے. فکر تو یہ ٹھیک ہے جی، لیکن طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے. کیا مانا؟ پہلی چیز کہ جو پہلے اسی کی بات کریں جو رمضان میں آیا، اس نے بھی یہ جان لینا چاہیے کہ میں نے ایمان صرف رمضان کے لیے نہیں لایا. میں اس اللہ کو شوال میں بھی مانتا اور جانتا ہوں، میں اس کے نبی کو ذیقعدہ میں بھی مانتا اور جانتا ہوں. مجھے حکم دیا گیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. جیسے وہ آیت میں نے پڑھی تھی، میری جان، میرا مال سب کچھ بکا ہوا ہے، اور یہ کچھ سستے داموں نہیں بکا ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اس میں لیا ہے، ہم نے جنت اس میں مانگی ہوئی ہے، لہٰذا میں صرف رمضان ہی میں کیوں ہوں. یہ محاسبہ وہ اپنا بھی کر لیں. جہاں تک دوسروں کا بات ہے، دوسرے کس نظریے سے اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں، دنیا میں کبر ایک ایسی مہلک بیماری ہے، باطنی بیماریوں میں تکبر جس کو کہیں، عجب کہیں، غرور کہیں، کبر کہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ہی یہ شان ہے. اور یہ اللہ کی، بلکہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی چادر لینے میں کبر والا آدمی خدا سے لڑ رہا ہے. تو کون وہ اسی طاقت لا سکتا ہے؟ تو کبر کی بہت ساری اقسام ہیں. پیسے کا کبر، حسن کا کبر، خاندان کا کبر، تعلیم کا کبر. سب سے خطرناک ہوتا ہے نیکی کا کبر. یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. اور یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، کتابوں میں آیا ہے کہ اگر ہم کسی کے عیب کو اس لحاظ سے، جیسے آپ نے جو لفظ استعمال کیا تان کے طریقے سے، اس کو میں نے کہا فکر صحیح ہے. فکر یہ ہے میرا یہ بھائی یہ رمضان میں کیوں ہے، یہ شوال میں بھی کیوں نہیں آتا ہے، یہ فکر ہے، فکر صحیح، یہ درد ہونا چاہیے. لیکن ایک یہ ہے کہ میں طنز کے طریقے سے اسے پیش آتا ہوں، اور وہی لہجہ میرا جو میرے اندر پکتا ہے، وہی میری زبان باہر اسی لہجے سے لاتی ہے. تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ جل شانہ جلال میں آتے ہیں اور پھر قسم کھا جاتے ہیں کہ اب تمہیں بھی تب تک موت نہیں آئے گی جب تک یہی جرم تم سے بھی نہ ہو جائے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ہے، نہ صرف رمضانی کے حوالے سے نہیں ہے، باقی معاملات میں بھی ہے. ہم دوسروں کے لیے فکر مند ہونے کے بجائے، درد مند ہونے کے بجائے طنز کرتے ہیں، ان پہ تاناشن ہو جاتے ہیں، جس سے اپنے آپ کو ہمیں خطرے لاحق ہو جاتے ہیں. اور حدیث یہ ہے کہ اگر کسی کی برائی کو، ہمیں یہ بس بتلایا یہ گیا ہے، ہمیں اس کی برائی سے نفرت ہے، ہمیں اس سے نفرت نہیں ہے. ہمیں یہ فکر ضرور ہونی چاہیے کہ اس کی برائی سے کیسے دور ہو. ہمیں منت کرنی پڑے، ہمیں سماجت کرنی پڑے، ہمیں حکمت استعمال کرنی پڑے، ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے، لیکن جو یہ طریقہ ہے کہ مجھے مل گیا اور تو رہ گیا، ہم تو عادی ہیں اور یہ عادی نہیں ہے، یہ اس چیز کی ضمانت ہے کہ آئندہ کو ہم بھی اس دلدل میں پھنس سکتے ہیں. صحیح بات. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے. ہم پروگرام کے آخری لمحات میں ہیں مولانا صاحب، اور آج وصال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور ان کے صدقے ہم یہی دعا مانگنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھیں اور ان پر رحمت کے فیصلے وہ فرمائے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے رحلت کر گئی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ٹھنڈی ٹھنڈی جگہیں عطا کریں. آمین ثم آمین. مولانا صاحب، ہم جمعے کے روز پروگرام کے آخری لمحات میں دعا
مختصر سی دعا مختصر سی دعا مانگنے کی استدعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نقل کو اصل بنائے. آمین. اور جتنے ہاتھ اٹھا کر اس وقت ہیں یا جو نہیں اٹھا کر ہیں، جن کی جو حاجت ہے اللہ سب کی روا فرمائے. آمین. بیمار ہیں اللہ شفا نصیب فرمائے. آمین. جو جس حال میں ہے، جس پریشانی میں، اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین. اور بالخصوص اس موجودہ وبا سے اللہ ہماری پورے عالم کی حفاظت فرمائے. اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرمائے، خیر کے فیصلے فرمائے. اور جس توفیق سے، جس فضل و عنایت سے، جس جود و کرم سے اللہ نے ہم گنہگاروں کو ایک مرتبہ پھر اپنے گناہوں کے بخشوانے کا موقع عطا فراہم کیا، اللہ اس مہینے کی سب سے خیر والی رات لیلۃ القدر کی خیر بھی ہمیں نصیب فرمائے. اور آئندہ بھی اللہ ہمیں اپنی رحمت اور فضل اور برکت کے معاملات سے نوازے. آمین یا رب العالمین. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ آج کے اس خاص موقع پہ تشریف آور ہوئے اور بہت اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت ہی متاثر کن گفتگو ہمارے لیے بھی رہی اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی رہی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ پھر سے ایک بار. ناظرین، جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جب ہم کسی میں غلطیاں دیکھتے ہیں تو پہلے ہم یہ فکر کریں کہ وہ کیسے راہ راست پہ آئے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ برائی ہم میں بھی تو نہیں، اس کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو خیر، آج اسی نوٹ پہ آپ سے وداع لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پڑوس میں لوگوں کا خیال رکھیے، SOPs گائیڈ لائنز کو فالو کیجیے. کل پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ، جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.